السلام علیکم ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے۔ ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسرائیل کا ایران پر حملہ، جس کا خدشہ تھا اور خبریں بھی آ رہی تھی۔ بالآخر یہ حملہ ہو گیا۔ اب اس کے کیا اثرات ہیں، اس حوالے سے چلتے ہیں جناب پروفیسر اکرم میرانی صاحب کے پاس۔ یہ ہمارا ڈاکٹر صاحب جو مڈل ایسٹ ہے یا ویسٹ ایشیا جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی عرب ممالک اور ایران، یہاں تصادم کی تو بہت پرانی ہسٹری ہے، کیونکہ پہلے عرب اور اسرائیل کے درمیان تصادم ہوتا تھا۔ عرب زیادہ فیور کرتے تھے فلسطینیوں کو، تو وہ ایک جھگڑا تھا، وہ کچھ کم ہوا ہے بالکل، لیکن چونکہ فلسطین کا ایشو وہیں کا وہیں ہے، اور پھر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان آپ کو پتہ ہی ہے غزہ بالکل ایریڈیکیٹ، غزہ تباہ ہو گیا۔ حزب اللہ جو ہے، حزب اللہ کے اوپر بھی حملہ جاری ہے۔ تو چونکہ جب حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ مارے گئے، تو اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا، میسائل اور ڈرونز 100-200 کے قریب تقریباً پھینکے تھے۔ تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بھئی اسرائیل جوابی کارروائی کرے گا۔ تو آج رات سے صبح سویرے سے خبر آنے لگی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر ہوائی حملہ کیا ہے کچھ۔ دیکھیں، پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، 11 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ملک ہے، 9 کروڑ کے لگ بھگ اس کی آبادی ہے۔ تو اس کے اوپر اگر کوئی حملے 2-4 بمباری ہوگی بھی تو اس سے کوئی بہت نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، اسرائیل ٹارگیٹڈ ہو، مطلب کوئی ان کی آئل ریفائنریز یا ان کے ٹارگیٹڈ، ابھی جو خبر آ رہی تھی تو اسرائیل نے وضاحت کی ہے اور امریکہ نے بھی کہ بھئی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر بھی حملہ نہیں ہوا اور تیل کی تنصیبات کے اوپر بھی حملہ نہیں ہوا۔ تو پھر یہ ہے کہ جو آرمی کی یا ان کی ایئر فورس کے جو انسٹالیشنز ہوں گی وہاں ہوا ہوگا۔ تو یہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے ایران نے حملہ کیا تھا، مطمئن کرنے کے لیے، اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، ملک کے عوام کو، چونکہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ایران میں وہ بھی ان پاپولر ہیں، اسی لیے وہ بھی جنگ کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ مطمئن رہیں کہ یار یہ دیکھیں اتنی بڑی جنگ جو ہے تو یہ بیچارے کیا کریں۔ اور اسرائیل کے جو پرائم منسٹر نیتن یاہو صاحب ہیں وہ بھی بڑے غیر مقبول تھے۔ یہ جنگ ان کو بھی ایک موقع ملا ہے کہ جناب وہ مقبولیت ان کی بڑھ گئی ہے اور حکومت بھی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی لوگوں کو بتانا ہے، کیونکہ جب ایران نے حملہ کیا تھا اسرائیل پہ تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، کیونکہ ایران کا جو دفاعی نظام ہے پھر ان کو امریکہ نے بھی سپورٹ دی، تو زیادہ تر 99% جو میسائلز تھے یا ڈرونز تھے وہ راستے میں اڑا دیے گئے، کوئی تھوڑا بہت لاس ہوا تھا۔ اسی طرح میرا خیال ہے یہ بھی ایک ویسی ہی ایک کارروائی ہے کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا تو ہم نے بھی ان کے اوپر جوابی کارروائی کی ہے۔ اب تک کی خبروں کے مطابق تو کوئی ایران میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہو، اور یہ شکر ہے نہیں، اللہ کرے نہ ہو۔ چلو یہ قائدین کی تشفی ہو جائے کہ ہمارے لوگ جنگ سے بھئی ہماری کارروائی سے بڑے خوش ہو گئے ہوں گے، چلو لوگ بھی خوش ہوں، لیکن ہم تو لوگوں سے یہ التجا کریں گے کہ آپ ان کاموں پہ اوپر جنگ کے اوپر خوش نہ ہو، کیونکہ جنگ کبھی بھی اچھی چیز نہیں، نہ اس جنگ کا کوئی ایران کو فائدہ ہونا ہے، کسی کو بھی فائدہ نہیں، نہ اس جنگ سے اسرائیل کو فائدہ ہونا ہے، نہ جنگ سے فلسطینیوں کو فائدہ ہوا ہے، اور نہ جنگ سے حزب اللہ کو فائدہ ہوا ہے۔ وہ پہلے جو حماس نے حملہ کیا تھا ایران کی اسرائیل پر، اس کا نتیجہ تو ہم پہلے بھگت ہی رہے ہیں۔ اسی لیے ہم تو یہی کہیں گے کہ اس جنگ کو طول نہیں دینا چاہیے۔ فلسطین کی جو حماس کی قیادت تھی زیادہ تر لوگ مارے گئے، غزہ کو بھی بہت نقصان پہنچ گیا، اور کچھ نہیں تو کم از کم فلسطینیوں اور اسرائیل کو تو سیز فائر کر لینی چاہیے۔ وہاں لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہو گئے، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔
رہنے کی جگہ نہیں، کھانے پینے کا پرابلم ہے، وہاں ان کو پانی کی سپلائی کا مسئلہ ہے، بجلی وہاں ختم ہے، جلانے کے لیے ایندھن نہیں ہے، پھر موسم تبدیل ہو رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی جو گاڑیاں وہ نقشے رات پہ بیٹھے ہیں، سڑکوں کے کنارے کنارے ہیں، اور گدھا ریڑیاں ہیں، اور کیونکہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کا سسٹم ڈسٹروائے ہو گیا. پھر ان کے پاس آئل کی سپلائی انہیں ہوتی ہے اسرائیل سے، تو وہ انہوں نے بند کی ہوئی ہے. تو اس سے حاصل کسی کو کچھ نہیں ہوا، اور یہ سوائے ایک کاروبار بن گیا ہے نا جنگ کو کاروبار ہے، یا اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے. تو ہمیں تو یہی امید ہے، اور یہی ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ فل فلیج وار نہیں ہوگی. اب کتنے دن ہو گئے ایران نے حملہ کیا تھا، اب وہ اتنے دنوں کے بعد اسرائیل کے جہاز آئے ہیں، چند بم گرا جائیں گے، پھر مہینے کے بعد ایران کو خیال آئے گا کہ جناب یہ تو لوگ بھولتے جا رہے ہیں، تو وہ بھی جا کے کوئی ڈرون وغیرہ پھینکیں گے. ساتھ ہی حزب اللہ بھی کوئی راکٹ پھینک دے گی، تاکہ لوگ بھولے نہیں، جنگ کو یاد رکھیں اور انہیں چندہ بھیجتے رہیں. بالکل. تو یہ مجھے تو اب ایسی صورتحال لگتی ہے، چونکہ یہ جنگ بند تو نہ کبھی پہلے 50 سال میں ہوئی ہے، نہ اب کوئی ہونے جا رہی ہے. چونکہ آپ دیکھیں اس جنگ میں رشیا کا انٹرسٹ بھی آ گیا ہے، چونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں یوکرین میں. وہ کہتے ہیں یہاں جنگ جاری رہے تاکہ امریکہ یہاں بھی پھنسا ہوا ہو، وہاں بھی پھنسا ہوا ہو. تو امریکہ کے ہاں بھی یہ بزنس ہے کہ انہوں نے بھی ہتھیار بیچنے ہیں، لوگوں کو ڈرانا ہے، خوف زدہ کرنا ہے. اور اب اسرائیل بھی اسی راستے پہ ہے، ایران بھی اسی راستے پہ ہے. اور یہ ان کے درمیان جو کشمکش ہے یہ ختم تو ہوتی نظر نہیں آ رہی. چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت نقصان ہو گیا، وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ ہماری مذہبی جنگ ہے، اور حضرت ابراہیم کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں سپورٹ ہے. ہم اسرائیلی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین لوگ ہیں، اور ہمارے جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ہم چونکہ آخر میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے مانا تو ہم بھی اس کے بہت پسندیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن پچھلے 70 سال میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں سے ناراض ہے، اور ان کو جنگ کا ایندھن ہی بنا رہے ہیں انہیں دونوں کو. وہ بھی مر رہے ہیں اور وہ بھی مر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو عقل انہیں عنایت کی ہے اس کا استعمال نہیں کرنا، اس کے طرف نہیں جا رہے. تو ہمارا تو مشورہ یہی ہے کہ جناب برائے مہربانی اللہ تعالیٰ اگر آپ دونوں کو کامیاب نہیں کر رہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ آپ امن کریں، آپ عقل کو استعمال کریں، آپ ایک دوسرے سے تعاون کریں اور پیس کو موقع فراہم کریں. ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹیں، ایک دوسرے کے اوپر بڑے بڑے بم پھینکنے سے کیا ہوگا؟ عورتیں، بچے، چرند پرند، جمادات، رہنما، پرندے، جنگلات، ماحولیات سب تباہ، بلڈنگ، رہنے کی جگہیں، ماحولیات، ہر چیز کو آپ تباہ کر رہے ہیں. آپ اسے، یہ جنگ کوئی مقدس چیز نہیں ہے. جو بھی کہتا ہے جنگ کوئی ثواب ہے اور جنگ کے نتیجے میں کوئی آگے انعامات ملیں گے، وہ غلط کہتا ہے. یا جنگ کوئی مقدس چیز ہے، کوئی نیکی ہے، بالکل یہ نیکی نہیں ہے. یہ انسانیت کی دشمن ہے، انسانوں کو نقصان پہنچانے والی اور دکھ دینے والی چیز ہے. برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں. اسرائیل بھی کتنے فلسطینیوں کو آپ ماریں گے؟ جی بالکل، بہت ہو چکا. آپ فلسطین کمزور لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. نہتے لوگ اور ہیں. حماس کو بھی چاہیے کہ آپ 5 سال میں ایک حملہ کر دیتے ہیں اسرائیل کے اوپر، اس کے بعد اسرائیل کی فلسطینیوں کی بربادی ہو جاتی ہے اور آپ کی لیڈرشپ بھی ماری جاتی ہے. آپ پھر چندہ لینے نکل پڑتے ہیں ساری دنیا میں. تو اس کاروبار کو بند کریں، اپنے لوگوں کو بھی سانس لینے دیں اور خطے میں امن کی طرف، ترقی کی طرف جائیں. مگر مجھے ڈاکٹر صاحب اس زیادہ امید نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ کے مہرے ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں. ان کے پیچھے پھر امریکہ ہے، ناٹو ہے، رشیا ہے، پھر چائنا کی بھی بیک اپ ہے، ایران ہے. تو یہ
وہی کاروبار ہو گیا نا جی، کاروبار ہو گیا اور امن کا دور دور تک نشان امکان نہیں نظر نہیں آتا. ہم صرف التجا ہی کر کر سکتے سکتے ہیں ہیں کہ امن کی کہ طرف جناب امن کی طرف آئیں، پیس کی طرف جائیں اور خوشحالی کو دیکھیں، بچوں کا مستقبل دیکھیں، ان کی تعلیم، ان کی صحت کا خیال کریں، اور تقدس اور مقدس ہونے کے نام پہ لوگوں کو قربان نہ کریں، ان کی خواہشات کا جنازہ نہ نکالیں. جی جناب، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.